السلام علیکم۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور قابل غور ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ براہ کرم کچھ وقت نکال کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے گہرائی اور فکر کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ 1، اسلام میں حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کے بعد حدیث ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں دین کو درست طریقے سے سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حدیث ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ 2، موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر حدیث کا غلط استعمال عام ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی پر تنقید کرنے کے لیے اور کبھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ واٹس ایپ اسٹیٹس اور دیگر پلیٹ فارمز پر حدیث شیئر کرنا عام ہو چکا ہے، لیکن اکثر نیت درست نہیں ہوتی۔ پوائنٹ 3، قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم ترجمے پر انحصار کرتے ہیں، لیکن ہر ترجمہ مکمل اور 100% درست ہو یہ ضروری نہیں۔ کبھی اصل مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہو پاتا۔ پوائنٹ 4، ہر زبان اپنے مخصوص کلچر سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک ہی بات مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں سمجھی جاتی ہے۔ ایک جگہ کا جملہ دوسری جگہ اپنا اثر کھو دیتا ہے، اسی لیے حدیث کو اس کے پس منظر کے بغیر سمجھنا غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے۔ پوائنٹ 5، امریکہ، یورپ اور لنڈن میں ڈے لائٹ سیونگ کا نظام رائج ہے۔ اگر کوئی سنے کہ فجر کا وقت بدل گیا ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ سورج کا نظام بدل گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں صرف گھڑی کا وقت تبدیل کیا جاتا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر ہی طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بغیر مکمل سمجھ کے نتیجہ نکالنا غلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو بغیر سمجھے آگے پھیلانا بھی درست نہیں۔ پوائنٹ 6، حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے اس کا مکمل سیاق و سباق سمجھا جائے، مستند علماء کی رہنمائی حاصل کی جائے، اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کا بھی استعمال کیا جائے، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ پوائنٹ 7، حدیث دین کی ایک عظیم امانت ہے۔ اسے غصہ نکالنے یا اپنی بات منوانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ ایک نہایت حساس معاملہ ہے، اس میں غلطی گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ پوائنٹ 8، پہلے خود عمل کریں، اپنی نماز کو درست کریں، اپنی زندگی میں سنت کو اپنائیں، پھر دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ پوائنٹ 9، سوشل میڈیا اور AI صرف معاون ذرائع ہیں، یہ مکمل علم کا متبادل نہیں۔ دین سیکھنے کے لیے مستند علماء اور معتبر کتب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ 10، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ جو ہم کہتے یا لکھتے ہیں اس کی جواب دہی ہوگی۔ حدیث کو غلط طریقے سے بیان کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ 11، آسان خلاصہ، اسلام دکھاوے کا نہیں بلکہ عمل کا دین ہے۔ حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن بغیر علم کے اسے استعمال کرنا یا دوسروں پر مسلط کرنا درست نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔